بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام والے پشاور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک حسین محمد. جی ناظرین, آج خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور میں موجود ہوں اور ایک ایسی جگہ پہ کہ یہاں کے رہنے والے بھی میری آپ کی طرح ایک انسان ہے, مسلمان ہے, پاکستانی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے نالاں ہو چکے ہیں. اتنا ذلیل خوار ان کو کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ ہیں. کیوں تنگ؟ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے گھر میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی آتی ہے تو اس کی خوشی کو وہ دوبالا کرتے ہیں. یعنی کہ جی میں بات کر رہا ہوں ہمارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی, اور اس وقت جی ہم ان کے گھر میں موجود ہیں. یہاں پہ جن سے بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی کیسے ہے اور یہ اپنے اس گھر میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. آیا یہ بھی ہماری طرح ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے ساتھ جی اس وقت جی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے جی صدر یعنی پریزیڈنٹ فرزانہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج تو ہم آپ کا تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا, اور ایسے حالات میں کہ اس وقت ان کے گھر آئیں تو ناک کرتے وقت بھی نیچے بھی اتنا ماحول کڑکچن ہے, پشتوں میں کہتے ہیں. کیوں؟ یہ کچھ معاشرے کے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. یہ بتائیں فرزانہ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں؟ تقریباً کوئی 8-9 سال کی عمر میں اس فیلڈ میں آئی ہوں, اور ابھی تقریباً میرا کوئی 40-41 سال عمر. ہاں ماشاء اللہ, ہمارا پورا جون 40-41 سال, یہ تو بہت بڑا عرصہ. اور کے پی کیپٹل پشاور؟ بالکل پشاور میں ہی ہے. کہاں گے آپ؟ بیسیکلی میں مردان کی ہوں. اچھا, مجھے یہ بتاؤ فرسٹ ڈے, پہلا دن یاد ہے اس فیلڈ میں جب آئی تھی؟ وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیسا دن تھا؟ وہی دن تھا جو واپس نہیں آ رہے. کاش وہ دن واپس آ جائے. کیوں کاش وہ دن واپس آئے؟ تو وہ اسی لیے کہتی ہوں کہ ہم یہاں جو ہے غیر محفوظ ہیں. شاید گھر میں محفوظ ہوتے, اور یہاں جو ہے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز فٹ ہو گیا ہے کہ ہجڑا کسی کا کیا کر لے گا, کیونکہ پیچھے جو ہے نہ باپ کا ساتھ ہوتا ہے, نہ بھائیوں کا ساتھ ہوتا ہے, نہ کوئی خاندان ہوتا ہے, نہ دوست, رشتہ دار کا ساتھ نہیں ہوتے. دوست ہمارے اس ٹائم تک دوست ہوتے ہیں جب تک ہم ناچتے ہیں. جب ہم آپ میدان میں ہیں تو آپ ناچ رہے ہیں تو آپ کے دوست بھی ہیں. جب بیمار ہو گئے, کوئی مسئلہ ہے تو پھر کوئی دوست مر گئے تو وہ دوست نہیں ہوتے ہیں. وہ بھی اسی طریقے سے آ کے دیکھتے ہیں جیسے وہ ناچنے کے لیے آ کے دیکھ کے جاتے ہیں. اچھا, اپنی انجوائمنٹ کے لیے. انجوائمنٹ کے لیے. فرزانہ یہ بتاؤ, اس 40 سال کا عرصہ یقیناً ایسا دن بھی آیا ہوگا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ یار یہ کس فیلڈ میں آ گئی یار, اس معاشرے نے تو مجھے جینا ہی میرا حرام کر دیا. دیکھیں, معاشرے کی بات الگ ہے اور اس فیلڈ کی بات الگ ہے. فیلڈ میں آئے ہم, لیکن ہمیں ایسے گرو ملے ہیں جنہوں نے ہمیں اچھی تربیت دی ہے. اچھے اور برے ہر جگہ میں موجود ہے. اور معاشرے کا میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے خواجہ سرا کو اب تک انسان نہیں سمجھا. پتہ نہیں وہ کب ہم انسان سمجھیں گے. اسی امید سے زندگی جی رہے ہیں کہ شاید یہ آج ہمیں انسان اسی امید سے 40 سال آپ نے اس فیلڈ میں گزار بھی دیے ہیں. میں گزار دیا اس فیلڈ. اس فیلڈ میں اس 40 سال کے عرصے کے دوران کوئی انسان کا بچہ بھی آپ کے واسطہ اس سے پڑا, کوئی سامنے آیا یار یہ تو یار اصل میں انسان تو یہ انسان تو سب ہے, لیکن انسان تو سب ہے, اور انسانیت اور انسان کا بچہ کوئی ہے. انسانیت کسی میں ہے. بچے بھی سب انسان سے ہوتے ہیں, سب بچے بھی انسان کے ہیں. لیکن ان کے جو کام ہوتے ہیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں, ہم ان کے معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کے بچے کے کھلانے کے پھر قابل بھی نہیں رہتے. بالکل, لیکن یہ ان کے ماں باپ تک ہے. اگر ماں باپ دیکھو نا, آپ ایجوکیشن ایک پاسے کرو, لیکن آپ کی تربیت جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن سے کہیں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ تربیت ایسے نہیں ہے. معاشرے میں سب معاشرے کا نہیں کہوں گا, معاشرے میں اچھے لوگ ہیں تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے ہم ایسے لگتے ہیں جیسے ہم کسی سافٹ ویئر سے ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں, کہ ہمارے پیچھے یا ہمارا کوئی وجود نہیں ہے, یا ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں. فرزانہ مجھے یہ بتائیں, اس وقت کے پی کیپٹل پشاور میں ماحول جو ہے اوور آل پاکستان کا بڑا کڑکچن ہو چکا ہے. ہر بندہ پریشان ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اپنی پریشانی ہے. ایک ہفتہ پہلے آپ لوگ اسمبلی کے باہر آئے تھے, پروٹیسٹ بھی آپ لوگوں نے کیا, احتجاج بھی کیا کہ یار کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی غیر محفوظ ہے. بتہ بھی لیتے ہیں وہ, اور دھمکیاں, ڈرانا, آپ کے اس ڈیرے پہ آنا, فائرنگ کرنا, اور آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اپنی حفاظت کے لیے. پولیس کے پاس گئے, پولیس نے یقین دہانی کروائی. یہ سمجھتی ہے کہ پولیس
کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو تحفظ فراہم کر دیا جائے گا کہ نہیں بس کاغذوں کی حد تک رپٹ ہو گئی تو بس ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. گورنمنٹ کے حساب سے بھی کئی پالیسیاں بنی ہیں جو ابھی تک دب بن کے بنی ہے, ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا. اور پولیس کے ساتھ بھی ہم بیٹھتے ہیں اور یہی یقین دلاتے ہیں کہ ہم کر لیں گے, لیکن کرنے کا کام الگ ہے اور کرنا الگ ہے. کرنا چاہیے کہ ہم غیر محفوظ اپنے آپ کو نہ سمجھیں, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو عام انسان کو چاہیے. ہمیں نوکریاں چاہیے, ہمیں تعلیم چاہیے, ہمیں قانونی تحفظ چاہیے, ہمیں اپنا پہچان چاہیے, اور یہ چیزیں ہر انسان کا فرض ہے کہ اس کو مل جائیں. بالکل اسی طرح یہ تو بنیادی فرض بھی ہے اور بنیادی رائٹس ہے ہمارے ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, اس خطے کے اس ایز اے سٹیزن. مجھے یہ بتائیں فرزانہ, کیسا ہے کام روزگار آپ لوگوں کو, کیسا ہے مطلب آپ لوگوں میں کام روزگار میں خون وغیرہ نہیں ہے جس سے پاکستان کے اور روزگار کی بات کریں؟ آپ کے ادھر کیا مطلب کام وغیرہ سیٹ ہے, زندگی اچھی گزر رہی کہ نہیں بس سخت ہے؟ زندگی جب محفوظ نہیں تو زندگی پھر کیسی گزرے گی؟ زندگی محفوظ نہیں ہے. پہلے تو ہمیں اگر ہم تحفظ میں ہوتے, دیکھو جب میں خود فنکشن کرتی تھی تو ہم محفوظ تھے اس ٹائم. اس ٹائم جو ہے میں نے جو ہے ڈراموں میں کام کیا, فلموں میں کیا, اسٹیج پہ کیا, اور ایک اچھا چیز جاری تھا. لیکن ابھی ماحول ایسا ہو گیا کہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیرے یہ ہمارے گھر ہیں, کیونکہ ہم گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور یہاں ہی ہم جو ہے رہ رہے ہیں, یہاں کا کرایہ بل سب کچھ دے رہے ہیں, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر ہیں. اور اسی گھر میں بھی ہم جو ہے محفوظ نہیں ہیں, نہ اپنے گھروں میں محفوظ ہے, نہ اپنے کمروں میں محفوظ ہے. خود کماتے ہیں لیکن اپنا کھانا بھی ہمارا نصیب نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا جانا بھی خطرے میں ہوتا ہے, ہمارا آنا بھی خطرے میں ہوتا ہے. ان کمیونٹی کی وجہ سے آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں کتنی مشکل میں ہوں, اور مجھ پہ کئی بار جو ہے اٹیک ہوئے ہیں, اور میرے ساتھ ایک لیٹر بھی ایسا پڑے جو میرے پیچھے آئے ہیں کہ آپ سیدھا کورنہ خیر دینش. بالکل. فرزانہ مجھے لاسٹ میں بتائیں, ایسا سوال جو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ملک آپ نے کیوں پوچھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ عوام یہ سوال ان کے دل میں ہے. اس وقت میں کے پی کی بات کروں, پشاور کی بات کروں, یہاں پہ ایک پلازا ہے کافی زیادہ فیمس ہے, اور اس آپ کی اس کمیونٹی میں مجھے جتنا میں نے ابھی سروے کیا ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی اس کمیونٹی کو بدنام کر رہے ہیں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھو کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ساتھ میں تو پولیس بھی ہوتے ہیں. کمیونٹی میں اگر ہمارے برے لوگ ہیں تو پولیس کو چاہیے کہ وہ قانونی کارروائی کرے. اگر وہ ڈرگز بیچتے ہیں, اگر وہ جو ہے میں ملوث ہیں, منشیات میں یا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ملوث ہے, اگر پولیس کے ساتھ کوئی ڈیٹا یا کوئی چیز ہے تو وہ ان کو ثبوت ہے تو پکڑے, ان کو پکڑے اور وہی سزا دے جو ایک مرد ایک عورت کو دیتے ہیں, وہی سزا ان کو دے. جیسے ایک مرد کرتا ہے تو اس کو وہ سزا ملتا ہے, اسی طرح قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. اور جب بھی مجھے پتہ لگ گیا آپ اقبال پلازے کی بات کر رہے ہیں, تو اقبال پلازے کے ہم نے پولیس کے ساتھ کتنا اٹھنا بیٹھنا اس میں ہوا, اور ایک ہی بات آتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. لیکن ہمارے ساتھ آپشن ہی 4 ہے, یا ناچنا, یا بھیک مانگنا, یا کسی کے گھر میں بچہ ہو ٹولی ودائی پہ جانا ادھر کمانا, یا سیکس ورک. اس کے علاوہ کون سا آپشن ہے؟ گورنمنٹ آپ کو ایسے کوئی ہمارے پلے انہوں نے چھوڑا کیا ہے؟ دیکھو بات کہ اگر گورنمنٹ ہمیں ایکسیپٹ کر لے, ہمیں ایسے اداروں میں ہمیں جاب اپرچونٹی کریٹ کر لے, تو میں مجبور ہوں کہ جو میں یہاں پہ آ کے بیٹھوں ڈیرے پہ اور میں ذلیل اور خوار اور ذلالت زندگی کو ایکسیپٹ کروں. پہلے تو ہمیں جو ہے سر کا چت ہی نہیں مل رہا, خواجہ سرا کو کوئی جگہ ہی نہیں دے رہا, اور اس کے علاوہ اگر خواجہ سرا کو ادھر غلط تسلیم کیا جا رہا ہے کہ خواجہ سرا غلط ہے, تو میں بھی یہ ایگری کرتی ہوں کہ غلط ہے. لیکن وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو وہاں آتے ہیں, وہ کتنے فیصد اچھے ہیں؟ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے وہ معاشرے کے وہ لوگ جو کہلاتے انسان ہیں لیکن ظاہری انسان, باطنی ان کے جو معاملات ہیں وہ حیوان سے بھی بدتر؟ میں ان کو یہی کہوں گی کہ ہم اگر دوسری کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلی ہماری طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان جو ہے سب ہے, لیکن انسانیت کسی میں ہوتا ہے, تو انسانیت سب سے اچھی چیز ہے. اپنے معاشرے میں ایسا کردار نہ کرے کہ جو ہمارے معاشرے پہ ایک کالا دھبا لگ جائے. وہ میں سب کو کہہ رہا ہوں, اپنے کمیونٹی کو بھی کہہ رہی ہوں کہ اسی طرح زندگی گزارے کہ مطلب لوگ سمجھے کہ خواجہ سرا ایک مرد یا عورت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہیں. میں اپنے کمیونٹی کو کہہ رہی ہوں, اور باقی جو
باقی عوام جو ہے ان کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے جیسے خواجہ سرا اگر آپ کے گھر میں ہیں تو ان کو سینے سے لگائے، ان کو گھر سے نہ در پدر کرے، ماں باپ کے پیار سے محروم نہ کرے، معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے سے محروم نہ کرے، ایجوکیشن سے محروم نہ کرے، اسلام سے محروم نہ کرے، کیونکہ وہ یہاں آ کے اس چار دیوالی میں رہتے ہیں اور وہ یہی سسک کے مر جاتے ہیں کہ مجھے تو گھر سے نکالا تھا۔ تھینک یو سو مچ فرزانہ جی۔ ناظرین بات کریں گے فرزانہ کا، تھینک یو سو مچ انہوں نے ٹائم دیا، اور ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جی اس ڈیرے پہ فرزانہ کے جو اور یہاں پہ کولیگ ہیں ان سے بات کریں گے، ان کی زندگی کا حوال آپ کو بتائیں گے۔ جی ناظرین اس وقت جی گل غوٹئی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمد للہ، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ کو بہت شکر گزار ہے، آپ لوگ یہاں پہ رہے ہم۔ اچھا ماشاء اللہ، اس طرح کی بہت خوبصورت ہیں آپ کی، بس لوگوں اللہ نے تعریف کی ہے کبھی مجھ سے پہلے؟ جی بہت لوگوں نے کیے۔ گل غوٹئی دا کمزے کس علاقے سے ہو؟ جی میں پشاور کی ہوں۔ پشاور کی؟ اچھا، تعلیم کہ نہیں؟ نہیں کتنی تعلیم کی حاصل کی تھی؟ 5 تک پڑھے۔ 5ویں؟ مانو پنجم ویردام ڈیرا زا، بات کر سکتی ہو، بول سکتی ہو، بات سمجھ سکتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہے نا؟ گل غوٹئی کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں آئے ہو؟ میرے 10 سال ہو گئے۔ 10 سال؟ جی۔ اور پہلا دن یاد ہے اس فیلڈ میں؟ جی پہلے دن سے۔ کیا تھا پہلے دن، کہاں پہ آئے تھے؟ یہ اپنے گرو کے پاس ہے، 10 سال سے میں اپنے فرزانہ کے پاس ہی؟ جی نینا خان کے ساتھ۔ نینا خان کے پاس؟ جی۔ کیوں آئے اس فیلڈ میں؟ بس مجبوری کی وجہ سے آئے، لوگوں کی وجہ سے آئے۔ اچھا۔ جی۔ اور جس وقت آ رہے تھے تو ماں باپ کی کیا فیلنگس تھی، بہن بھائی کا کیا یار کس ان کو پتہ تھا؟ پہلے بات تو یہ، اگر پتہ تھا تو کیا وہ کیا سوچ رہے تھے، کیا یار کدھر جا رہی ہو؟ جی جب میں چھوٹے سے تھے نا، پھر میرے گھر سے یہ نام لکھ دیا تھا ان لوگوں نے، اجڑا میرے نا گھر سے میرا بچپن سے نام ان لوگوں نے ریما رکھا ہوا تھا، اپنی فیملی نے؟ ہاں ریما، جب جدھر بھی جاتا ہوں ریما کو بولو ریما کو بولو۔ تو یہ کیوں، مطلب اپنے گھر والے عجیب نام سے پکارتے تھے؟ بس پیدائش ہم لوگ اسی طرح تھا۔ اچھا، جی پیدائشی ٹھیک اسی طرح، لیکن اپنے گھر میں بھی اگر اچھے نام سے پکارا جائے تو بہتر نہیں ہے؟ جی بس ان لوگوں نے اس طرح بچپن سے مجھے نام پکارا ہے۔ اور بہن بھائی ہیں آپ کے؟ جی ہیں، وہ سب ٹھیک ہیں؟ اور ٹک ٹاک تو ہے۔ بہن بھائی سے آنا جانا ملاقات ہے؟ جی ہاں ہے، لیکن اگر مہینے میں گھنٹے 2 کے لیے چلے جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا والد والدہ سے ملانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوں۔ والدہ تو فوت ہوئی تھے، وہ والد اللہ ان کو وہ جان اچھا کرے۔ والد صاحب سے؟ جی ہاں ملاقاتیں ہوتے۔ ماں جس وقت زندہ تھی تو کیا کہتی تھی؟ جاتی تھی، ملتی تھی ان سے؟ جب ماں جس وقت زندہ تھا اس وقت بہت خوبصورت وقت تھا، ابھی گھر میں اس طرح سپورٹ نہیں ہے۔ ماؤں سے تو گھر کی بہاریں ہیں، گھر آبادی ماؤں کی وجہ سے ہے نا؟ جی تو ماں جب تھی تو آپ ڈاڈا بھی تھی نا، چمور را پسی والا تھا۔ ہاں بالکل، ابھی ہمارے سر پہ جو چھت ہے وہ ختم ہو گیا، اٹھ گیا۔ اچھا، جس وقت ماں فوت ہوئی ہوگی تو آپ تو بہت، آپ نے کہا بس مان خدا جن لاڑو۔ جس ٹائم وہ میرے ماں فوت ہو گئی، وہ پتہ نہیں میں کہتے اب یہ ہمارا زندگی کس طرح گزر جائے، زندگی کیسے گزاروں گی، ان جو وحشی لوگ ہیں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ بس اس درندوں کے پیچھے کس طرح زندگی۔ گل غوٹئی اس فیلڈ میں آئی ہو تو 10 سال ہو گئے ہیں، ان 10 سالوں میں کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ نے کہا مڑا یار گل غوٹئی داد سب غل دے خوڑے لیچ یار بس پری دادی کار نو بس زم اچرتا جن ون تیرے کوئی اچھی زندگی گزارے دل کروں؟ قسم سے ابھی اتنا تنگ آئی ہوں میں اس فیلڈ سے نا، ان لوگوں کی وجہ سے۔ کبھی لوگ فائر کرتے ہیں، یہ 2-3 دفعہ یہ دیکھو ادھر گولی لگی سارے کمرے میں، وہ گولی لگی، اللہ نے ہم لوگوں کو بچائی۔ تو یہ کمر بھی روڈ دا پاس ہے نا؟ ہاں جی سارے لگے ہوئے، اور لیکن میں ابھی اتنا تنگ آئی ہوں نا، کوئی راستہ نہیں مل رہا جو کدھر میں بھاگ جاؤں۔ اس فیلڈ سے نکلنا چاہتے ہو؟ ہاں بہت۔ اچھا، کیا کرو گے ویسے؟ آپ اس فیلڈ سے نکل جاؤ تو آپ کیا کام کر سکتے سوچتے ہوں پھر کیا کروں گا، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا ہوں، جدھر جاتا ہوں کہیں جڑا روان دے، جدھر جاتا ہوں کہیں جڑا روان دے۔ اس نام سے ہم لوگ تنگ آ چکے قسم سے۔ بس لوگ جب ایسے الٹے سیدھے القابات سے الفاظوں سے پکارتے ہیں پزڑا بانے درد کی کہ دا سب بڑا داسد ہے یار، بہت زیادہ درد ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بتا نہیں سکتے، ہم لوگ پھر ڈرامہ بناتے، کسی کو پر یاد بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی ایسا وقت، ایسا دن، کبھی ایسی رات
جو بس لوگوں نے تنگ کیے اور آ کے اس اپنے بیڈ میں اس کمرے میں صوفے بیٹھی ہو بس جڑل ہو رہا ہے یا اللہ بس اور اللہ کو صرف تم نے کہا ہے کیا بس یا اللہ تی ایسا وقت آیا کبھی؟ ایسا وقت تو ہے لیکن اس طرح وقت نہیں ہے جو ہم لوگوں نے کسی دل سے خوب کر مسکراہٹ کیے ہوئی. ہم لوگ تو ہر روز روتے ہیں, ہر روز اس سے 1.5 گھنٹہ ہم لوگ رہتے ہیں. مطلب ظاہر تو یہ لگ رہا ہے مانا یہ تو گل گھٹے اتنی پیاری ہے اور ڈانس کر رہی ہے اور ناچ گانا ہے اور پیسے گٹے دل کر رہی ہے, ایک فنکشن کے 50,000 لاکھ روپے لے رہی ہے, اکاؤنٹ اس کے بھرے ہیں اور بس خوشحال جوند ہے. دننا بس کسا تباہ ہے پاکستان حال دستان بس تباہ و برباد ہے. یہ لوگ یہ دیکھتے لیکن یہ لوگ خوش ہے, ہنس رہے ہیں, رنگین کپڑے پہنتے, یہ چیز پہنتے, لیکن ہمارا دل کو اندر تو نہیں دیکھ سکتے جو اندر فریاد کتنا ہے. کسی نے ایک دن نہیں آئے ہم لوگوں سے پوچھے چاہے آپ لوگ پھر یہ رات کس طرح گزر گئے, آپ نے کچھ کہا ہے, آپ نے کچھ پیے, لیکن ان لوگوں کا یہ سوچ نہیں ہے. ان لوگوں کی صرف یہی سوچ ہے جب یہ لوگ کماتے رنگینے خواب سب کچھ کرتے. کسی نے ایک دن ہم لوگوں سے نہیں پوچھے آپ کی یہ رات کس طرح گزر گئی. کوئی آئے نہیں, آپ لوگ ہر روز فائرنگ ہو رہے ہیں, آپ لوگ بچ گئے یا نہیں, مر گئے, کیا ہو گئی آپ لوگ, کوئی اس پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا ہے. بس آگا خپل جن کے مست یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بس پڑھا یہ گل گھٹے بھی اپنی زندگی کو انجوائے کری, بیچ میں پتہ نہیں دن کیسا تباہ و برباد ہے. جی یہ لوگ ہمارے گل گھٹے جو لوگ آپ کو انسان نہیں سمجھتے, میں ان کو انسان نہیں سمجھتا, معاشرہ ان کو انسان نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے یار کیوں آخر تم لوگ ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہو؟ میں لوگ یہ پیغام دینا چاہتے ہوں ہم بھی انسان ہیں, ہم لوگوں نے بھی کلمہ پڑھے, اللہ کے بندے, نبی کے بندے, ہم لوگ بھی اس دنیا میں وقت گزارنا ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو اس طرح پیدا کیا, ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے ہمارے جان. جو ہم لوگ ہمارے جان لیتے لیکن جان نہیں دے سکتے, پھر کیوں ہم لوگوں کو تنگ کرتے, کیوں پستولوں کے ساتھ سوراخ کرتے ہو, جینا لیتے ہو, کسی کو کچھ مدد نہیں کر سکتے, ذلیل کیوں کرتے ہیں ہم لوگوں کو. ہم لوگوں تو کسی کو گھر نہیں گیا جو ہم لوگوں کو دے دو. ان لوگوں کو اپنا مرضی ہے, اپنا خواہشات ہے ہمارا پیچھے آنے کے. ہم لوگوں کسی کو گھر کے پیچھے نہیں گئے, چاہے آپ جو ہم لوگوں کو نکلو ہم لوگوں کو دے دو, ہمارے پیچھے آ جاؤ. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت ایمان موجود ہے, ایمان سے بات کرتے ہیں. ایمان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بس اچھی گزر رہی ہے. کتنی اچھی بس گزر رہی ہے؟ بہت اچھی کہ بس گزارا حال ہے. بس گزار حال ہے. پاکستان کی طرح آپ کی زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں؟ پاکستان سے اچھی زندگی گزر رہی ہے؟ نہیں پاکستان کی طرح گزر رہی ہے. پاکستان کی طرح بس تم اللہ ملو. ایمان کس علاقے سے ہو؟ میں کورم ایجنسی سے. اس فیلڈ میں کب آنا ہوا؟ 1 سال ہو گیا. اچھا ابھی آئے ہو. اچھا کیوں آئے اس فیلڈ میں؟ بس معاشرے کی وجہ سے. معاشرے کی وجہ سے کیا؟ معاشرے میں ایسے کیا مطلب کوتاہی ہو گئی ہے کہ آپ کو مجبوراً اس فیلڈ میں آنا پڑا؟ بس جب میں اسکول جاتی تھی یا کالج جاتی تھی تو لوگ تنگ کرتے تھے. اچھا ایجوکیٹڈ ہو؟ کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے سیکنڈری. میٹرک پھر فرسٹ ایئر پھر سیکنڈ ایئر, اور پھر سیکنڈ ایئر کے بعد بس پری خودل. ہاں چھوڑ دے. پھر میں کیوں چھوڑ دیا؟ بس لوگوں کی وجہ سے. ہاں لوگوں آپ کو باتیں کرتے تھے. اچھا کس نام سے پکارتے تھے؟ ہاں ہجڑے کی وجہ سے, مطلب ایسے بہت سے نام جو ہوتے ہیں کرتے تھے. ہاں. اچھا تو آپ پھر مجبور ہوئے, آپ نے کہ یار اس سوسائٹی سے نکلو اور اس سوسائٹی میں آ جاؤ. میں نے کہا لوگ تو ویسے بھی تنگ کرتے, میں نے کہا چل بس پھر نکل ہی دیتی ہوں اس فیلڈ میں. جس وقت آئی 1 سال پہلے آپ بتا رہی ہو, تو جو فرسٹ ڈے آپ کو یاد ہے؟ ہاں. اچھا وہ روزے سے 1 مہینے پہلے میں نے گھر چھوڑا تھا. اچھا جی 1 مہینہ پہلے گھر چھوڑا, تو گھر میں ماں باپ کیا کہہ رہے تھے؟ ان سے چھپ کے نکلی؟ ہاں بس بس چھوڑ دیا گھر, پھر نہیں جاتی تھی گھر. تو ابھی گھر نہیں گئے؟ میسج کرتے نہیں. کتنا عرصہ ہوئے گھر نہیں گئے آپ؟ بس 1 سال ہو گیا. اچھا تو ماں باپ بھی کال وغیرہ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ امی تو کرتی ہوگی نا. ہاں امی بھی کرتے. باپ تو پھر بھی چلو دل کے سخت ہوتے ہیں, مائیں جو ہوتی ہیں وہ نرم ہوتی ہیں, وہ پوچھتی ہوں کہ یار ایمان کدھر ہو, چرتے سنگ گئے جند خطری کی سلام علیک فون پہ ہو جاتی ہے. ہاں تو دل نہیں کرتے کہ والدہ کے پاس جاؤں؟
क्यों नहीं करते, लेकिन चाहना ये रही कि किससे डर के माँ के पास नहीं जाती? बस घर वाले नहीं एक्सेप्ट करते, इस वजह से नहीं जा सकती हूँ। हाँ क्या कहते हैं माँ बाप के, बहन भाई के मरा जा? नहीं, वो कहती तो आ जाओ, लेकिन फैमिली वाले कज़न वगैरह रिश्तेदार कहेंगे जो दाग हो रहा है, ये देखो ये क्या बन गया, इसको देखो, इससे तो हमें शर्मा दिया, हमारे ख़ानदान को ये कर दिया, फलां ये कर दिया ना। हाँ। ईमान ये बताओ, ये लोगों के जो रवैये होते हैं ये तकलीफ़देह होते हैं ना? क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर की सोसाइटी में ज़्यादातर तादाद जो है वो हमारे इस माशरे के रवैयों की वजह से मजबूर हो के इस सोसाइटी, इस फील्ड में आई है। हाँ बिल्कुल, माशरे की वजह से। कोई पैगाम हमारी सोसाइटी को, उन लोगों को जिनकी वजह से आप लोग तंग हो, ये माशरा आप लोगों को जीने नहीं देता, ठीक है? हर दुम रोज़ यहाँ पे इनके घर के इर्द गिर्द बाज़ार में जब भी देखते हैं कि कोई ना कोई एक इंसिडेंट हुआ होता है, फायरिंग तो मेरा ख्याल अब मामूल की बात हो चुकी है। उन लोगों को क्या पैगाम यार, चिदे इन सड़ी बचे शही? बस मैं उनसे ये कहूँ कि हमें भी इंसान ही समझे, इंसान की नज़र से देखे, और माशरे से बस मेरी यही वो है कि हमें इज़्ज़त दे, हम भी इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। शुक्र। डोली माशाल्लाह इतना प्यारी, कौन सी क्रीम ब्रांड या कोई टोटका या देसी टोटका कोई इस्तेमाल करती है? बस क्या कहे तो अल्लाह की तरफ से है। हाँ जी। देसी टोटका वगैरह नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करती, बस हाँ। केयरिंग करती हो, अपनी स्किन का ख्याल रखती हो? इस तरह तो करती हूँ केयरिंग, तो मतलब जो ये हमारा फील्ड है इसमें तो होता रहता है। ये बताओ किस इलाके से हो? मैं बेसिकली मर्दान से हूँ और मेरी रिहाइश पेशार इधर अशनगरी में है। हाँ जी। कितने अरसे से इस फील्ड में हो? मैं 2 साल से इस फील्ड में हूँ। हाँ, नवे हो? हाँ जी। अच्छा, तालीम नहीं है मेरी कोई तालीम। एजुकेशन किस क्लास तक पढ़ी हो? मैं 8 बिल्कुल नहीं। क्लास तक पढ़ी हूँ। 8 तक पढ़ी हो। अच्छा, आगे क्यों नहीं तालीम नहीं हासिल की? बस आगे इसलिए नहीं की कि मतलब जब हमारे माशरे के लोग होते हैं, जो ये मतलब ये लोग होते हैं ना, वो तंग करते हैं। जब हम मोहल्ले में भी जाते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, जब घरों पे भी जाते हैं तो मसले बन जाते हैं। बाहर में हमारे मतलब भाई जो अबू होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो लोग यही कहते हैं कि आपका बेटा इस तरह, तो फिर माशरे के जो मतलब जो इल्ज़ामात होते हैं तो वो इंसान पे लग जाते हैं। और जब इल्ज़ामात लग जाते हैं तो इंसान घर में फिर नहीं रह सकता। मतलब माशरे के इन इल्ज़ामात की, इन बातों की वजह से आप अपने घर छोड़ के इस फील्ड में आई? जी जी बिल्कुल। अगर माशरा ऐसे अल्फाजात से, लफ्ज़ों से आपको ना पुकारता तो आपने घर में ही रहती? हाँ, तो फिर हमने क्या करना था इस फील्ड में? इस फील्ड में तो हम आके उल्टा जलालत में रहे। हाँ, लोग हमें जलील करते रहे, लोग हमें मारते रहे, हमें उठाते रहे, हमारी नंगी वीडियोस बनाई गई है, हमारे रेप किए गए हैं, हमारे बाल काट दिए जाते हैं। तो बस ये तो जलालत की ज़िंदगी है, लेकिन पर क्या करिए, मतलब अब जब हमने ये रास्ता इख्तियार किया तो अब तो करना पड़ेगा। हाँ। 2 सालों में कभी सोचा है कि हमारा 10 जलील जलालत की जंग में आए हूँ, चलो यार इसको यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ के जाती हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजारती हो वापस अपने घर वालों के पास? बात दरअसल ये है ना कि मतलब इंसान जब किसी चीज़ में जाता है, उसमें दाखिल हो जाता है, फिर उस उधर से उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, हमने सोचा है, बहुत सोचा है, क्योंकि हमारे पीछे अम्मी अबू है, बहन भाई है, तो बहुत सोचा है, लेकिन हम जा भी जाए ना तो नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर जाना चाहती हो अपने घर? क्यों नहीं, कोई नहीं, कौन नहीं जाना चाहता। वालदा अबू क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं बस छोड़ के आ जाओ, लेकिन अब हम अम्मी कह रही है कि वापस आओ, कि अबू? अम्मी कह रही है, अबू तो वैसे बात नहीं करते। एक दिन डांस पार्टी के क्या चार्जेस हैं? पहले तो हो जाता था, मतलब गुजारा भी हो जाता था, मतलब आपकी फील्ड में भी ये गुजारे वाला लफ्ज़ आ गया, क्योंकि हम जिस भी कारोबारी हजरात को कहें ना यार गुजारा है, मतलब आपकी फील्ड में भी गुजारा चल रहा है। अब मैं बताऊँ ना, पहले जो मतलब जो सिस्टम थी, मतलब पेशावर का, मतलब जो भी जौन सा भी इलाका था जहाँ पे मूर्तें रहती थी ना, तो उनका ये मतलब नहीं था इस तरह। वो कर सकते थे, मतलब महीने के 4 लाख 5 लाख ये भी कमा लेते थे। लेकिन अब जो मतलब ये माशरा है, मतलब ये जो लोग हैं, मतलब बेसिकली पेशावर के जो लोग हैं, पेशावर के जो मतलब लोग हैं ना, वो मूर्तों को बहुत तंग करते हैं। आए दिन हमारी मूर्तों के कत्ल हो जाते हैं, आए दिन हमारी मूर्तों को उठाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसका रेप किया जाता है, और उसके साथ और भी बहुत ज़्यादतियात हो। जिम्मेदार कौन है? बस इस दफ़ का जिम्मेदार तो पुलिस है, क्योंकि पुलिस में काली बेड़ियाँ हैं जो उनके साथ मिला हुए हैं। हाँ, ये पुलिस मतलब जो KPK की पुलिस डिपार्टमेंट है, तो वो बहुत उन लोगों के साथ नरम है, हमारे साथ साथ है, उनके साथ नरम है। हमारे साथ जब कोई ज़्यादतियात हो जाती है, कोई मसलात हो जाती है, तब हम रिपोर्ट करने जाते हैं, रिपोर्ट लिख देते हैं। वो तो हमारी रिपोर्ट खुशी खुशी लिख देते हैं, लेकिन सुबह होती ही बात को दफन कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वो उन लोगों से पैसे लेते हैं। मतलब पेशावर के जो बेसिकली लोग हैं वो हमसे बता लेते हैं
ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہمیں مارا جاتا ہے, تو دھمکایا جاتا ہے فون کے ذریعے, کال کے ذریعے. پروگرام کے حساب سے بتا دیتے ہیں کہ نہیں منتھلی؟ بس اب پہلے تو فنکشن کیا کرتے تھے, ہم اوپن بھی کرتے تھے, ہم چلے جاتے تھے روز, تو ہو جاتا تھا. لیکن اب ہم فنکشن پہ نہیں جاتے, ہم ڈیرے پہ ہوتے ہیں.